ایک بہت بڑا گناہ بدنگاہی کا گناہ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر بدکاری، زنا اور بے حیائی کی شرح کتنی بڑھتی جا رہی ہے، کس قدر بڑھتی جا رہی ہے. وہ لوگ جو نکاح کر لیتے ہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو، میں اکثر کہتا ہوں، حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے. جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو جو نکاح کے بعد بھی باز نہ آیا، میں اس کو بے ایمان نہیں کہتا، لیکن نبی پاک نے فرمایا جو نکاح کر لے اس کا ایمان، بولیے ایمان محفوظ ہو گیا، اس کا ایمان، سارے بولیے ایمان. اور جو پھر بھی باز نہ آئے، حضور کہہ رہے ایمان مکمل ہو گیا. اور جو نہ باز آیا کیا فتویٰ دیا جائے حدیث کی روشنی میں؟ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں عورتیں آئیں توبہ کرنے، بیعت کرنے، مسلمان ہونے. تو حضور بیعت لیتے وقت فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کرو، جھوٹ نہیں بولو گی، غیبت نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو. ایک عورت بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو نہیں پر خاندانی ہوں، میرے گھر والوں کے ذہن میں بھی کبھی زنا کا خیال نہیں آیا. ہم تو اسے خاندانوں کے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں. روز بری نظر سے کسی کو دیکھنا اور کسی کے بارے میں غلط باتیں، ناراض نہ ہونا. بہت سارے بوڑھے بھی لذت لے لے کے جرم بیان کرتے ہیں، گناہ بیان کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، کسی عورت کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں مرد اور عورت معاذ اللہ تعالیٰ ایک کمرے میں جا کے بدکاری کرے تو وہی زنا ہے؟ میری طرف دیکھیے اور جھانک کر کے سنیے کیا عرض کر رہا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے. حضور کس طرح؟ فرمایا جس نے گند دیکھا اس نے آنکھ کا زنا کیا، جس نے لذت لے کے سنا چپ نہیں کرایا، پوری بات سنی، وہ بھی زانی ہے. اور جس نے گندی بات بولی وہ منہ کا زانی ہے، جس نے گند سوچا وہ دماغ کا زانی ہے. اور زانی کو سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ سجدے کی لذت چھین لیتا ہے، عبادت کا سرور چھین لیتا ہے، اس کا نماز میں دل نہیں لگتا. قرآن میں سب سے پہلی سزا اسے اللہ اپنے دروازے سے دور کر دیتا ہے. بھائیو آج ہمارے سجدے بے کیف ہیں، آج لوگ غلط جگہ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. مسجدوں میں لوگوں کے دلوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا تو نظر کو پاک کر لے، اللہ تیری عبادت میں لذت پیدا فرما دے گا. میرے بھائی یاد رکھ لیں اور سن لیں، سب سے کمزور آدمی وہ ہے جس کا ذہن پاک نہیں. سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو کردار کا غلط ہے. ایک بات میں نے پڑھی، آپ یقین کریں میرا دل کرے کہ میں آگ لگا دوں اس عنوان کو جس پہ گندگی لکھی جاتی ہے، ان اخباروں کو، ان چیزوں کو جس پہ گند لوگوں کے دلوں میں. وہ انڈیا کی ایک وزیر اعظم عورت گزری تو کسی نے اس سے کہا کہ پاکستان نے تو تمہیں شکست دی ہے، تم جیت نہیں سکے بڑا ملک ہو کے. کہنے لگی کوئی بات نہیں، تھوڑا وقت ٹھہر جاؤ، ہم ان پر تہذیبی یلغار کریں گے، ان کے گھروں میں ننگا ناچ کریں گے، یہ گندی تصویریں دیکھیں گے، یہ گند میں الجھ جائیں گے. اور جو قوم گند میں الجھ جایا کرتی ہے وہ پھر کسی سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس کے اندر ڈٹ جانے کی ہمت نہیں ہوتی، اس کی غیرت کے جنازے نکل جاتے. دل کرتا ہے جل جائے وہ جل جائے جہاں سے برائی پھیلتی، تباہ ہو جائے وہ علاقے جہاں سے گند ہوتا ہے. لوگ گند کی کمائی کھاتے ہیں، گند کی ایکٹروں کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹویں کھچاتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں. اور گندے لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم گند پھیلا رہے ہیں، ثم معاذ اللہ. لوگ گناہ پہ فخر کرتے ہیں چوکوں چوراہوں میں. محمد بن قاسم آئے ہندوستان پہ راجہ دہر کے مقابلے میں، نوجوان میری طرف دیکھے اور صحیح ہو کے بیٹھے، خاصے صحیح ہو کے بیٹھے، تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا، میرے جذبات سنیں، دل کے پھپولے جل رہے ہیں سینے کے داغ سے. اللہ کی قسم روح کی گہرائی سے بات کر رہا ہوں، وہ بات کر رہا ہوں جو سینہ کہہ رہا ہے کہ پھٹ جائے اور کہنا نہ پڑے. قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اور پھر اپنا حال دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ عذاب قریب آ گیا ہے، لگتا ہے زمین پھٹنے والی ہے، آسمان گرنے والا، لگتا ہے قریب آ گیا ہے سارا کچھ. سمجھے کیا عرض کر یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو قیمت وصول ہو گئی. اس کو سمجھ گئے تو سمجھ لیں آپ کے مزاج کے اندر اللہ نے تبدیلی پیدا کر دی. محمد بن قاسم 18 سال کا جوان، ایک عورت کی عزت پر راجہ دہر ہندو نے حملہ کیا، محمد بن قاسم بچانے آئے. جب ہندوستان آئے فوج تھوڑی تھی، علاقہ تھوڑا تھا،
راجہ دہر کی فوج بہت زیادہ، اور پھر اپنا عرب چھوڑ کے یہاں آ کے ہندوستان میں اس کے علاقے میں اس پہ حملہ کرنا، حالات خراب تھے۔ محمد بن قاسم پریشان ہے۔ ایک بزرگ نے دیکھا، کہنے لگے پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگا سوچتا ہوں علاقہ بھی اس کا، فوج بھی اس کی، میرے فوجیوں کو تو رستوں کا بھی نہیں پتا، کیسے جنگ کریں گے، کدھر سے آئیں گے، اور پھر ہمیں زبان بھی نہیں آتی، کیسے کام ہوگا، ڈر رہا ہوں۔ 2-4 دن گزرے تو محمد بن قاسم اشاش بشاش ہو گئے۔ وہ بزرگ کہنے لگے خیر ہے، بڑے مطمئن ہو گئے ہو؟ کہنے لگے بس راجہ دہر ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، راجہ دہر ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ گرا کے گرا، وہ لڑکھڑایا کے لڑکھڑایا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ کہا آپ کو کیسے خوشخبری مل گئی؟ کہنے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ دہر ذہن کا گندا ہے، وہ تو چچا کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، ماموں کی بیٹی کو نہیں چھوڑتا، خالہ کی بیٹی کو گندی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس کا ذہن گندا ہوتا ہے وہ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمیں فتح ہوگی، فتح، وہ گرے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ واقعی سے فتح ہوگی۔ آج کشمیر کیوں آزاد نہیں ہو رہا؟ فلسطین میں آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ مسلمان جب تک ذہن کا گندا ہے کمزور ہے، جب تک ذہن کا ناپاک ہے کمزور ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ مسلمان کی مدد اتنی دیر تک کرتا رہتا ہے جتنی دیر تک مسلمان کا ذہن صاف رہتا ہے، کردار پاک رہتا ہے۔ آگ اس لیے معاشرے میں لگی ہے۔ نوجوانوں تم کہتے ہو کامیابیاں نہیں ملتی، اسے کیسے کامیابی مل سکتی ہے جس کا ذہن ہی صاف نہیں؟ وہ کیسے دنیا کی بازی جیت سکتا ہے جس کی نگاہ ہی پاک نہیں؟ وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے جس کے کردار میں پاکیزگی نہیں؟ اپنے آپ کو پاک کر لو، اللہ ہر مشکل میں تمہاری مدد فرمائے گا، ہر رستے میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور میں نے کہا جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو رب کریم اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی کو سجدہ نہ لمبا کرنا دے۔ رب کریم سب سے زیادہ اس سے ناراض ہے جس کو قرآن پاک کے کھولنے کی توفیق نہ ہو۔ سب سے زیادہ رب کریم اس شخص سے ناراض ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی لذت چھوڑ جائے۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابہ لمبی عبادتیں کرتے تھے، لمبی۔ کسی نے کہا تھا روم کے بادشاہ تھے کہ یہ مسلمان فاتح کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے مولا علی کے زمانے میں جاسوسی کرائی تھی، پتا کیا تھا کہ ہر میدان میں کامیاب کیوں ہوتے ہیں۔ تو کہتے میں نے دیکھا یہ دن کے مجاہد ہوتے ہیں پر رات کے عابد ہوتے ہیں۔ آج سب سے زیادہ جو گناہ ہمارے سماج میں عام ہو رہا ہے وہ دو ہے، ایک نشہ اور ایک زنا۔ اور یہ جہاں زنا وہاں فنا، جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے۔ بیماریاں جو پھیل رہی ہے زنا کی وجہ سے، ایک اگر زنا ہو، ایک زنا کی نحوست سے 70,000 آدمی بیمار پڑ سکتے ہیں۔ جہاں لمحہ لمحہ زنا ہو رہا، لمحہ لمحہ، اور جو زنا سے بچ جائے، سن لیں اچھی طرح، زنا سے بچنا تو بہت بڑی بات ہے۔ امام المتکلمین امام علامہ نقی علی خان اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں صرف خوبصورت عورت جا رہی ہو، توجہ کر، کوئی خوبصورت حسین لڑکی جا رہی ہو اور اس کا حسن آپ کو دعوت نظارہ دے رہا ہو، اور آپ نے یہ سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے آپ نے اس کے حسن کو نہیں دیکھا، نظریں جھکا لی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی وقت اللہ اس کو جنت نعیم کے اندر بے حساب داخل کرنے کا وعدہ فرما لیتا ہے۔ جنت النعیم بے حساب اس کو دی جاتی ہے جو کسی عورت کو صرف اس نیت سے نہیں دیکھتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب عورت کو دیکھنے سے بچنے پر بے حساب جنت نعیم ملتی ہو تو جو زنا سے بچے، زنا اس کو کی طرف اس کو بلایا جائے، پاپ کی طرف اس کو بلایا جائے، اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت سا واقعہ یاد آ گیا، اپنے جوانوں کی نظر کرتا ہوں، یاد رکھنا ہم لوگ جس دور میں گزر
گزر رہے ہیں. یہ دور ایک اعتبار سے بہت اچھا بھی ہے اور ایک اعتبار سے یہ دور بڑا بھیانک بھی ہے. گناہ دروازے پر، کل تک ہمارے مفکرین کہتے تھے گناہ دروازے پہ دستک دے رہے. آج ہم اگر یہ کہیں تو ممکن نہیں ہوگا. کیوں؟ گناہ دروازے پہ اب دستک نہیں دے رہے. گناہ تو گھر میں گھس چکے ہیں، گناہ تو کچن روم میں گھس چکے ہیں، گناہ تو بیڈ روم میں گھس چکے ہیں. کیا کہیں کیا کہیں. یہ دستور زباں بندی ہے. کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں آج کل اپنا سب کچھ گنوا آتے ہیں، اس کے بعد شادیوں کا سوچا جاتا ہے. اللہ اللہ، اس قوم کے اندر زانی ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے. یہ قوم کا تقدس وہ تھا، قوم کی پاکیزگی یہ تھی. لیکن آج برا ہو گندی فلموں کا، برا ہو زنا کی فلموں کا، گناہ ہو اللہ اکبر لو اسٹوریوں کا اور وہ فلموں میں دکھانے کا. آج ہمارے لڑکے اور لڑکیاں آبرو کو فروخت کرنے اور لٹانے پر گویا کہ فخر محسوس کرتے ہیں. کوئی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. میں نے بیان کر دیا اللہ کا عذاب، حالانکہ اور بھی روایتیں ہیں لیکن اپنے عنوان کی طرف مزید مجھے آگے بڑھنا ہے. اگر کوئی زنا کی دعوت دے اور انسان زنا سے بچ جائے، اللہ اس کو کیا عطا کرتا ہے. یاد رکھنا یہ دنیا ہے، اس میں گناہ کرو گے کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو. کون کیا کہے گا؟ دنیا تو اپنے آپس کے اندر الجھی ہوئی ہے، سب لوگ اپنی اپنی مستی میں مگن ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی نگاہ سے نہ آپ چھپ سکتے ہیں نہ میں چھپ سکتا ہوں. سفید کپڑے پہن کر، قیمتی کپڑے پہن کر، چہرے کو کاسمیٹک آئٹم سے چمکا کر ہم کبھی اللہ کی نظر میں معزز نہیں ہو سکتے. یاد رکھنا مخلوق کی نظر میں 100 کارڈ متقی بن کر کوئی عزت نہیں پا سکتا. اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے. وہ صرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے، علیم بذات الصدور ہے. وہ تو دل کے جذبات کو بھی جانتا ہے، وہ تو دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، ذہن و دماغ کے وسوسات کو بھی جانتا ہے. یاد رکھنا اگر رات کی تنہائیوں میں گناہ کرو گے، تنہائیوں کے اندر پاپ کرو گے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، ہم تم پر کڑی نگرانی کر رہے ہیں. اے انسان تو کہاں جا کے گناہ کرے گا؟ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. لیکن آؤ جب یہ موڑ آ جائے، جب وہ وقت آ جائے کہ کوئی آپ کو زنا پہ اکسائے، کوئی آپ کو بدکاری پہ اکسائے، اتنا یاد رکھنا آخر موت ہے موت. میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں، کوئی شادی کا لالچ دے کر، کوئی موبائل کا لالچ دے کر، کوئی پیار کی بات کر کے اگر تمہیں اپنے دام کے اندر گرفتار کرنا چاہے تو اس وقت یاد رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے. اور موت ہے موت. کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے عذاب کو برداشت کر سکے، اور وہ نہ ختم ہونے والا عذاب. اللہ اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے کوئی، تو زمین اور آسمان پر کپ کپی تاری ہوتی ہے، اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، اور زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان ظالموں کو اپنے اندر دبوچ. کیڑے مکوڑے کہتے ہمیں طاقت دے تاکہ ہم ان پہ مسلط ہو کر ان کو ہلاک کر دیں. اللہ کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اور یاد رکھنا جن کو سزا ملتی ہے وہ آخرت میں ملتی ہے. زانی وہ بدترین قوم ہے، اللہ ان کو دنیا ہی میں سزا دینا شروع کر دیتا ہے. زانی کے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے، 1 اس کی روزی ختم ہوتی ہے، 2 اس کی عمر شارٹ کر دی جاتی ہے، گھٹا دی جاتی ہے، 3 آج لوگ کہتے ہیں روزی اچھی چلتی تھی، بہت اچھی چلتی تھی، حضرت کچھ تعویذ دے دے، گلزار باپو تعویذ دے دے، سید صاحب تعویذ دے دے، فلاں صاحب تعویذ دے دے، کیا روزی گھٹ گئی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں زنا کرنے والوں کی روزی اللہ گھٹاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں تھوڑا انسان کو اچھا چلتا ہے نا. ہماری قوم کا بڑا برا ہے، تھوڑی سی دولت آتی ہے، تھوڑا سا مال آتا ہے تو پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، آوارگی کرتے، عیاشیاں کرتے ہیں، ایک بیوی سے جی نہیں بھرتا، دوسروں کی طرف تاکنے جھانکنے لگتے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں، اللہ روزی بھی گھٹائے گا، عمر بھی گھٹائے گا، اور چہرے پر نحوست برسے گی. آج انسان کاسمیٹک آئٹم پر جتنا خرچہ کر رہا ہے اتنا کسی اور پہ خرچہ نہیں کرتا. سب کو شوق ہے میں خوبصورت لگوں، میں خوبصورت لگوں، میں خوبصورت لگوں. کاسمیٹک آئٹم خوبصورت نہیں بناتے، اللہ کی خشیت خوبصورت بناتی ہے، خدا کا خوف خوبصورت بناتا ہے، عشق مصطفیٰ
خوبصورت بناتا ہے۔ مسلمانوں، کل تک مسلمان جوانوں کا حال یہ تھا، ان کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے جھیل میں ابھی کسی لالا نے اپنے پتوں سے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، اتنے خوبصورت لگتے تھے مسلمان جوان، اور آج ان کی سونی سونی آنکھیں، اڑے اڑے سے چہرے، پیشانی پر مایوسیوں کی سلوٹیں، کیوں؟ کہیں زنا کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ جو زنا نہیں کرتے وہ زنا دیکھتے تو ہے، اور یاد رکھنا لذت کے لیے جو زنا کا منظر دیکھے وہ زنا کرنے والے کے برابر ہے، زنا کرنے والے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کرے میری قوم کے جوان اس سے توبہ کر لے، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسا شباب دے گا، کیسی جوانی دے گا، کیسی طاقت و قوت دے گا۔ یاد رکھنا یہ گناہ بیماریوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور ایک بات یہ بھی لکھ لینا، برا لگے تو معاف کرنا، میں تعویذات کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں اپنے ذوق کے مطابق، برا لگے تو معاف کرنا۔ زنا کی وجہ سے جس کی روزی اللہ نے اٹھا لی ہو، ملا کا تعویذ اس کو کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، کوئی کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی طاقت کے سامنے بے بس ہے انسان۔ خدا جس کو نہ دے، کسی انسان میں طاقت نہیں کہ اس کو دلا سکے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ترقی دی، دبئی تک کاروبار چلتا تھا، افریقہ تک چلتا تھا، سعودی تک چلتا تھا، زمین پہ پیر نہیں ٹکے، زنا کرنے لگا، خدا نے الٹی گنتی شروع کر دی۔ پھر آدمی کس نے کیا کر دیا؟ کس نے کچھ نہیں کیا۔ تیرے جرائم تجھے لے ڈوبے، تیرا گناہ تجھے لے ڈوبا، تیری آوارگی تجھے لے ڈوبی، تیری عیاشی تجھے لے ڈوبی۔ زنا کو سمجھتے کیا ہو؟ بزرگوں نے کہا جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے۔ خواتین سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں، نگاہوں میں پارسائی پیدا کر۔ پھر کہتا ہوں جو میرے سامنے بیٹھ کے سن رہے، یہ لوگ زانی نہیں ہیں، زانی لوگ ایسی محفلوں میں تھوڑی آتے ہیں۔ جو میری بہنیں بیٹھی وہ ایسی نہیں ہے، لیکن بات یہ کہی جاتی، آپ کو مخاطب کر کے جو نہیں آئے ہیں ان تک بات پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، واللہ آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، آپ تو بڑے مقدس ہیں۔ آپ کی جوتیاں ہمارے سر آنکھوں پر، آپ آتے ہیں ہم پہ احسان کرتے ہیں، آپ نہ آئے تو محفل کیسے ہے؟ ایک کسی بڑے مفکر نے کہا تھا، انسان باپ بنتا ہے تو اس کو بیٹے پہ احسان نہیں جتانا چاہیے، بلکہ بیٹے کا احسان ہے کہ وہ پیدا ہوا تو باپ بنا۔ جب تک کہ بیٹا نہیں تھا وہ تو لڑکا کہلا رہا تھا، جب بیٹا پیدا ہوا تو باپ جنت کا دروازہ بن گیا۔ تو ہر ایک کا ایک دوسرے پر احسان ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ تو یہ بات ہمیں اس کا احساس ہے۔ امام اس وقت تک امام نہیں ہوتا جب تک اس کے پیچھے صف کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھے، ورنہ وہ فرد واحد کہلاتا ہے۔ تو پیچھے کی صف نے آگے والے کو امام بنایا، تو امام کو سوچنا چاہیے کہ میری صلاحیت نہیں، پیچھے کھڑے ہونے والوں کا کرم ہے کہ میرے پیچھے آگے تو میں امام بن گیا۔ اسی لیے میں بھی آپ کی بہت قدر کرتا ہوں اور اپنے آپ کو آپ سے بہت بہتر آپ کو اپنے آپ سے بہت بہتر سمجھتا ہوں، مجھ سے بہت بہتر ہے۔ کیوں؟ آپ نہ آئے تو میرے یار کی محفل کیسے سجے، آپ نہ آئے تو میرے محبوب کی محفل کیسے سجے، آپ نہ آئے تو یار کا ذکر کیسے کرے۔ آپ ہمارے نہیں، آپ تو رسول اللہ کے مہمان ہو، اس لیے میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو لوگ اس کے مستحق ہے دعا کرنا اللہ ان کے کانوں تک یہ بات پہنچا دے، خدا کرے ان کے دلوں کو یہ بات اپیل کرے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جب بھی ایسا موقع زندگی میں آئے کہ کوئی زنا کا موقع آ جائے، بدکاری کا موقع آ جائے، انسان اس وقت تو سوچے میں اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک شخص نے ایک عورت سے دل لگا لیا، روزانہ اس کو بلاتا تھا، بٹھاتا تھا، پھر کچھ سوچتا تھا، پھر پیسے دے کے رخصت کر دیتا، پھر بلاتا تھا، پھر پیسے دے کے بٹھائے رکھتا تھا، رخصت بٹھائے رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے اس لڑکی کو، اس عورت کو بلایا، بلانے کے بعد بٹھا کے دیر تک دیکھا، پھر اچانک ایک غلام سے کہا چراغ لاؤ۔ چراغ لایا، چراغ آیا تو پھر اس نے اپنی انگلی کو چراغ میں ڈالا۔ اب ظاہر سی بات ہے، چراغ تو چراغ ہے، چمڑی جلی، چربی جلی، گوشت تک آگ پہنچی تو جلدی سے کھینچ لیا، پھر ہمت کر کے دوبارہ ڈالا، پھر کھینچ لیا، پھر ہمت کر کے دوبارہ، پھر برداشت نہیں کر سکا، جل گئی انگلی۔ اس عورت کو پیسے دے کے کہتا ہے اب نہیں آنا، جاؤ، اب نہیں آنا، جاؤ۔ اس عورت نے کہا روز بلاتے تھے، مفت میں پیسے دے کے بھیجتے تھے، اور آج کہتے ہو اب نہیں آنا۔ کہا تجھ سے دل لگ گیا تھا، تیرے حسن نے میرا دل اڑا لیا تھا، اور چاہتا تھا کہ تیرے ساتھ بدی کروں، بدکاری کروں، لیکن روزانہ نفس پہ کنٹرول کرتا تھا۔ آج نفس بے کنٹرول ہونے لگا تو میں نے فوراً سوچا اے زنا کرنے والے،
تیرے نبی نے کہا زانی کو آگ میں جلایا جائے گا اور وہ آگ دنیا کی نہیں جہنم کی ہوگی. تو میں نے سوچا جہنم کی آگ سے 69 درجہ کم یہ دنیا کی آگ ہے, پہلے چیک تو کروں کہ میں دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو میں نے 69 درجہ کم وہ بھی ایک چراغ کی آگ کو میں نے جب چیک کیا, تو جب میں چراغ کی آگ برداشت نہ کر سکا تو پھر میں نے سوچا کہ وہ جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کر سکوں گا. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ گناہ دل سے نکال دے, اور پھر میں نے اب کہا کہ اب تم جاؤ, اب تم سے میرا کوئی کام نہیں. تو میرے بھائیوں غور کرنا, گناہ کرنے سے پہلے سوچنا اس کا انجام کیا. ایک بات اور آپ سے عرض کروں, بہت خاص بات. بزرگوں نے فرمایا جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کی نسل میں لنگڑے لولے اور عیبی اولاد پیدا کرتا. ہاں, یہ خدا کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے. زنا کرو گے, مستیاں کر لو, مزے کر لو, اللہ کی مار, اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. پھر لنگڑی لولی نسل کے لیے, اندھی بہری نسل کے لیے تیار ہو جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے گھر میں جو عیبی اولاد پیدا ہوتی صرف زنا سے ہوتی ہے, ایسا نہیں. کچھ لوگوں کو بطور عذاب ہے, کچھ لوگوں کو بطور آزمائش. جنہیں آزمائش کے طور پہ دیا جاتا ہے پھر ان کو نوازا بھی جاتا ہے, وہ ایک الگ عنوان ہوا. ہر بندے کو بطور عذاب نہیں, کسی اللہ والے کو آزمائش کے طور پہ بھی دیا جاتا ہے. مگر سن لو, اگر کسی کے دل کے اندر زنا کا شوق جاگتا ہے تو وہ اپنے بزرگوں کا فرمان دل کے کانوں سے سن لے, زنا کرنے والوں کی نسل میں لنگڑی لولی اور عیبی اولاد پیدا ہوگی.